بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہمارے شیخ ابن شیخ محترم جناب شیخ اسامہ عتیق عصری صاحب کراچی میں ایک مصروفیت کی بنا پر تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہم نے شیخ محترم سے گزارش کی کہ شیخ تشریف لائیں، ہمیں اور ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیں، اور ہمارے استاد محترم شیخ محمد رفیق عصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو۔ شیخ نے مہربانی فرمائی، تشریف لائے۔ میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا ہمیں اور ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیں۔ شیخ اسامہ عصری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ کریم جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیں اسے اپنے دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یقیناً آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آپ کے گھر، آپ کے گرد و پیش اور بھی بچے ہوں گے، آپ کے بھائی، آپ کے کزنز وغیرہ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہمسائے، وہ اسکولوں کالجوں میں ادھر ادھر پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ان سب میں اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ نے اس علم کا انتخاب کیا ہے جو علم اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ شیخ محترم محمد احسن سلفی حفظہ اللہ تعالی طول اللہ عمرہ و حیاتہ مد ظلہ العالی علینا، ان کے حکم سے میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں خود نصیحت کے قابل ہوں، لیکن الامر فوق الادب، ان کے حکم پر چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے ساتھی کو سفر پر کسی کام کی غرض سے روانہ کیا، اور چلتے چلتے ان کو ایک نصیحت فرمائی تھی۔ وہ نصیحت کسی بھی انسان کے لیے کافی ہے اگر وہ اس کو سمجھ لے۔ آپ نے فرمایا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا۔ ایک ہاری کاشتکار ہے، تاجر ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک ٹیچر ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ طالب علم جب اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی مہربانیاں اور رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، اور اس کا وہ کام آسان ہو جائے گا جس مقصد کے لیے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں دوزانو تلمذ ہوا۔ سادہ زندگی کا انتخاب یہ علماء کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ ادب، وقت کی کمی کی وجہ سے میں تھوڑا سا شارٹ کر رہا ہوں اپنے جملوں کو۔ ادب کے جو سلیقے اور زینے ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹس کو ضروری ہے کہ وہ انہیں اپنائے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔
ادب والا ہوتا ہے وہ بہت کچھ لے کے جاتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اللہ کے ڈر کے بعد اپنے اندر کبھی غرور نہیں آنے دے، تکبر نہیں آنے دے۔ اگر آپ کے قریب تکبر آیا، غرور آیا، بھلے وہ غرور دولت کا ہے، حسن کا ہے، جوانی کا ہے، یا علم کا غرور ہے، آپ اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، ایک فارسی شاعر کہتا ہے جو شاخ پھل اٹھا لیتی ہے وہ ہمیشہ زمین کی طرف جھکتی ہے، اور جس پہ پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی ہوئی اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ایک عالم کو متواضع، متخاشع اور باادب، باسلیقہ ہونا چاہیے۔ اور میں نے بہت سے ادارے دیکھے ہیں، بہت سے طالبات سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن جو نظم، جو سلیقہ مجھے آپ لوگوں میں نظر آ رہا ہے، یقیناً یہ آپ کے اساتذہ کی محنت اور ان کا دست شفقت آپ کے اوپر ہے۔ میں اس کی ستائش کرتا ہوں۔ اللہ پاک اسے شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے آپ کے اساتذہ کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسی طرح آپ کی تربیت اور ادب کے سلیقے جو ہے وہ آپ کو سکھاتے رہیں۔ یہ باوردی ہو کر بیٹھنا، ایک ترتیب سے اسمبلی میں بٹھانا، اور پھر ایک ہی وردی، ایک ہی ٹوپی، کیا ہی حسین ترین یہ امتزاج آج نظر آ رہا ہے۔ جس طرح یہ لوگ آپ پر محنت کرتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ اسی انداز سے معاملہ اور رویہ اختیار کریں۔ اساتذہ ہمیشہ باروب ہوتے ہیں، باوقار ہوتے ہیں، ان کا روب علم حاصل کرنے میں آپ کے لیے کوئی دیوار یا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیں ایک جملہ ہے، السؤال نصف العلم۔ جب آپ کو استاد سے پڑھا رہے ہیں، کوئی لیکچر دے رہے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس لیکچر میں، اس تعلیم میں، یا اس مضمون میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سوالات ڈھونڈیں۔ استاد جی اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، عبارت کا کوئی معنی ہے، مطلب ہے، وہ سمجھے، لغوی معنی ہے وہ سمجھے، کوئی مفہوم ذہن میں نہیں آیا وہ سمجھے۔ ہر بات کو سمجھ کر آگے چلیں۔ استاد جی اس وقت صحیح معنوں میں آپ کو پڑھا پاتا ہے جب آپ ایکٹیو بیٹھیں گے، آپ کا ذہن علم کی طرف ہوگا، شیخ کی طرف ہوگا۔ پڑھتے ہوئے آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے اور بہت وقت ہے۔ اچھا، بعض اوقات شیخ کا روب مانے آ جاتا ہے کہ ہم سوال کریں استاد جی کیا کہیں گے، وہ بچہ علم سے محروم رہتا ہے۔ جس طرح علم حاصل کرنا چاہیے، رسوخ فی العلم اس بندے کو نہیں ملتا جو صرف ادب اور ادب کے سلیقے سامنے رکھ کر اپنے شیخ سے جو ہے وہ استفادہ صحیح معنوں میں نہ کر سکے۔ شیخ سے استفادے کی صورت صرف سوال ہے، آپ سوال کریں، پوچھیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ لغوی حل میرے سمجھ میں نہیں آیا، گرامر کے لحاظ سے وہ کیسا ہے۔ تو یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں، بلکہ وہ پہلے تیار ہو کے جائیں۔ آپ جس طرح آپ تیاری کر کے جائیں گے، آپ کا استاد اس سے بھی زیادہ تیاری کر کے آپ کے سامنے بیٹھے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باروب شخصیت تھی، بڑی باروب شخصیت تھی۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جس میں ظہر یا عصر کا وقت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ ایک لکڑی تھی اس کے قریب کھڑے ہو گئے، اس پر ٹیک لگا کر، تو صحابہ کرام جو ہے وہ خوف زدہ بیٹھے، آپ نماز میں بھول گئے۔ 4 رکعت پڑھنی تھی، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا آپ نے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ وہاں پر حدیث میں لفظ ہے کہ سب خوف زدہ تھے، ڈر گئے کہ آپ سے سوال کریں۔ لیکن ایک نوجوان ذل یدین اس کا نام ہے، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں
نہ نماز کم ہوئی ہے. خیر یہ حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ روب نبی علیہ السلام کا وہ صحابہ کرام کے سامنے رکاوٹ نہیں بنا، باروب شخصیت تھی. لیکن بالآخر ایک لڑکے نے پوچھ لیا، اللہ کے حبیب یہ جو کمی آ رہی ہے کیا واقعتاً اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہے یا آپ بھول رہے ہیں؟ تو آپ کے لیے بھی یہ بات مانے اور حاجب نہیں ہونی چاہیے کہ علم میں آپ کا استاد کا روب جو ہے وہ آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ، بڑی باروب شخصیت تھی، میرے شیخ محترم جانتے ہیں. یقین کریں میں خود اپنی بات کرتا ہوں، جب ان کے سامنے بیٹھتا تھا نا میرے اوپر یہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، میرے ہاتھ کانپتے تھے. کبھی انہوں نے مجھے نہیں مارا، کبھی نہیں ڈانٹا زندگی میں. میں 8 سال تک ان کے قریب رہا ہوں. کوشش کرتے تھے کہ میں دور رہوں استاد جی سے، سامنے نہ ہوں. اتنا روب اس انسان کا تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک بچہ نیا پہلی کلاس میں داخل ہوا. شیخ محترم عصر کے بعد جو ہے نا وہ مطالعہ ہوا کرتا تھا، نگرانی کرتے تھے استاد جی. وہاں محراب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے بعد اور بچے پڑھ رہے ہیں. وہ بچہ مسجد کے سینٹر میں بیٹھا تھا. کریمہ اس کے سامنے کھلی تھی. فارسی کی ایک کتاب ہے، شاید آپ نے نہ دیکھی ہو، کریمہ سعدی. وہ لیے بیٹھا ہے اور کھیل رہا ہے. کتاب پر توجہ نہیں تھی. استاد محترم جو ہے ان کی جو زبان تھی وہ سرائکی زبان رکھتے تھے آپ، تو انہوں نے سرائکی میں کہا ہوئے کیا کرنا تھا بیٹی، بس اتنا کہنا تھا. وہ بچے کی شلوار گیلی ہو، پیشاب کر دیا. استاد جی کو پتہ نہیں چلا. ہم قریب بیٹھے تھے اس کے، ہم نے بتایا استاد جی کو، استاد جی موتری بیٹھے. ماتھا پکڑ لیا، ہائے ہائے، بس اور کچھ نہیں کہا. اور ہمیں حکم دیا کہ اس کو واش روم میں لے جاؤ اور مسجد کی صفائی کرو. اتنا روب اس شخص کا تھا. جب اس ہاسٹل میں تشریف لاتے نا تو چابیوں کا ایک گچھا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. بس وہ یوں ہلکی ہلکی وہ آواز آتی تھی اور سب کے کان کھڑے ہو جاتے، شیخ آ گئے. کبھی نہیں مارا کسی کو، نہ کبھی کچھ سختی کے ساتھ درستگی کے ساتھ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا. کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا. لیکن اتنا روب تھا. لیکن جب ہم کو بلا لیتے تھے کہ دبانے کے لیے نا، وہ ذرا بوڑھے تھے تو فلاں فلاں آ جائے، پھر وہاں بیٹھ کے ہم کہا کرتے تھے استاد جی اتنا روب ہوتا ہے آپ کا. وہ بچے شلوار گیلی کر لیتے ہیں اور آپ کی جب چابیاں کھڑکتی ہیں اس وقت مسکراتے اور ہنس دیتے. کہتے یار میرا روب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم علم کے اندر جو ہے وہ اپنی پیاس صحیح نہ بجھا سکو. تو علم کے معاملے کے اندر کوئی سوال بچہ کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ذخیرہ علم تھا وہ بندہ، کبھی محسوس نہیں ہونے دیا. اس بچے کی جب تک تشنگی پوری نہیں ہوتی تھی کتاب کو بند کر دیتے تھے، اس کو سمجھا کر اس کو اچھی طرح پڑھا کر پھر آگے کتاب کا سبق شروع کرتے تھے. یہ ایک ادب کا جو زینہ ہے، ایک روب کا جو زینہ ہم نے وہاں سے یہ لیا ہے. اساتذہ کا روب واقعی ہوتا ہے لیکن وہ رکاوٹ نہیں بنے آپ کے علم حاصل کرنے کے اندر. دیکھیں آپ نے علم حاصل کرنا ہے اس دوران. میں آخری بات کرتا ہوں، وقت آپ کا کم ہے، آپ کی تعلیم کا وقت ہے. اللہ پاک آپ کی تعلیم کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. تو 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. جب آپ شیخ کے سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذہن کو حاضر رکھیں. ذہن کی حاضری کے بعد جو استاد جی بتائے اس کو اپنی دماغ کی میموری میں محفوظ کریں. بچپن کے اندر جو اللہ نے دماغ انسان کو دیا ہے نا، یہ اس کا ضبط جو ہے وہ بڑا مکمل ہوتا ہے. اگر توجہ ادھر ادھر نہ ہو، ضبط کامل سے آپ علم حاصل کریں گے نا تو وہ بڑھاپے تک آپ کو کام میں آئے گا. اگر آپ آج صحیح معنوں کے اندر استاد کی بات کو نہ سمجھ پائے یا اس کا ادب اور جو اس کا روب ہے وہ رکاوٹ بن گیا، آپ ہمیشہ پیاسے رہیں گے، کبھی آپ کی پیاس نہیں بجھ پائے. پھر یہ کمی پھر پوری نہیں ہوگی کبھی زندگی میں. دماغ کو حاضر رکھ کے جو استاد جی نے کہا ہے اسے اپنے اندر محفوظ کر لے. اگر محفوظ نہیں کر پاتے، دماغ میں نسیان ہو جاتا ہے یا کوئی دماغ کی کمزوری ہے، بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں بات سنتے ہیں پھر بھول جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کا ایک پیارا ساتھی آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ کوئی نسخہ تجویز فرمائیے، کوئی علاج کیجئے میرا. آپ نے فرمایا استعن بیمینک، اللہ نے تجھے ہاتھ دیا ہے، دائیں ہاتھ سے مدد لو. آپ کا واضح اشارہ تھا کہ لکھا کر. میری بات جو تو سن لیتا ہے جا کے اس کو کاپی میں، کاغذ میں چمڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے، لکڑیاں ہوتی تھی، وہاں جا کے لکھ لیا کر. ایک طریقہ کسی بات کو ضبط کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کاپیاں بنا لیں اور استاد جی کی جو ایکسٹرا باتیں ہیں، اضافی باتیں ہیں جو تعلیم کے دوران انہوں نے کی ہیں، وہ آپ ان کو بیٹھ کر فارغ وقت میں لکھیں.
تو یہ دو طریقے جو ہیں بڑے زبردست طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے، کہ ایک تو ضبط رکھیں. عرب کا ضبط بڑا زبردست تھا. نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں آپ نبی بن کر آئے تھے، اس سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے ہی لکھنا پڑھنا عرب کے اندر آیا. پہلے یہ بدو تھے، دماغ پہ ان کا انحصار تھا. میلوں کے اندر جناب شعر و شاعری کی محفلیں لگتی ہیں، بڑے زوردار اشعار پڑھتے ہیں. انساب کے ماہر تھے یہ لوگ. میرا ابا فلاں، میں اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، پتہ نہیں کوئی ہزاروں نام گنوا دیتے تھے. بڑا ضبط تھا ان لوگوں کا. قصے کہانیاں اور ناول بزرگوں کی آباء و اجداد سے جو آ رہی تھیں وہ تو ایک دوسرے کو نقل کرتے ہوئے بڑا زبردست ضبط تھا. اور اس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے وہ عامر بن سلمہ والی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھوٹے سے بچے ہیں، ایک تالاب کے اوپر بکریاں چرایا کرتے تھے، اور وہاں سے جو مسلمان قافلے گزرتے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ وہاں سے قرآن سن کر انہوں نے بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ قرآن کا اپنے دماغ کی میموری میں فٹ کر لیا. جب یہ پوری برادری مسلمان ہوئی، نبی علیہ السلام نے پوچھا تم میں سے جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے وہ تمہارا امام ہوگا. تو سب کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف اس بچے کے پاس بہت بڑا ذخیرہ قرآن کا مل گیا. وہ سن کر ضبط کرتا رہا تھا. تو یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ اللہ سے ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. اور اس کی جو علوم خادمہ ہیں وہ ہمیں اپنے اساتذہ سے مل رہے ہیں. تو اس کے لیے اپنی میموری کو حاضر رکھا کریں، اور جو اس سے رہ جائے وہ کتابت میں لے آئیں، تحریر میں لے آئیں. اور قرآن پاک کے اندر بھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اب دو باتیں اللہ نے پہلی وحی کے اندر کر دی اور اشارہ کر دیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے تو پڑھ، بار بار پڑھ، تکرار کر، دہرانے کے بعد ضبط ہو جائے گا. اب دوسرا بات الذی علم بالقلم، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے پھر قلم کو اٹھا لے، اس قلم کے ذریعے علم کو مکمل کرنا ہے. یہ پہلی وحی میں اللہ پاک نے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا تھا. یہ دو زبردست چیزیں ہیں، آپ کو علم حاصل کرنے میں ممد اور معاون ثابت ہوں گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحیح معنوں میں آپ کی تعلیم و تربیت کر سکیں. اور میرے لیے بھی آخر میں دعا کریں، میرے والدین کے لیے بھی دعا کر دیں. اللہ پاک ان کو ان کی درجات کی بلندی عطا فرمائے. جی شیخ محترم فضیلت الشیخ مولانا احسن سلفی حفظہ اللہ تعالی، یہ الحمدللہ دینی خدمات کے اندر بہت آگے ہیں. یقیناً کراچی کے اندر جس طرح یہ بندہ محنت کرتا ہے، اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے. ان کے لیے اپنی خصوصی عبادات میں وہ بچے تہجد پڑھتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تحیات میں بیٹھ کر اور سجدے میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے کس وقت ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اس وقت ان کے لیے دعا کیا کریں. اللہ پاک اپنا خاص کرم شفا ان کے اوپر نازل فرمائے تاکہ یہ مزید آپ کے لیے اچھے پروگرام جو ہے وہ تشکیل دے سکیں. دیکھیں یہ آپ کے لیے کتنے پروگرام بناتے ہیں، کھانے پینے کے پروگرام بناتے ہیں. یہ ٹھیک ہے جرمانے بھی چھوٹے لگاتے ہیں لیکن وہ آپ پہ ہی خرچ کر دیتے ہیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے، آج شیخ نے مجھے سارے حالات سنائے ہیں. پھر آپ کو باہر گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت سلامتی امن امان والی لمبی زندگی عطا فرمائے تاکہ یہ دین کی اور دینداروں کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں. تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیر.